السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان، دنیا اور آخرت، فصل 10، صفحہ نمبر 95۔ سب سے بڑا دنیوی فتنہ اور دھوکہ یہ ہے، دنیوی سے مراد دنیا کا، کہ انسان دنیا کے فوری فوائد کے فریب میں پھنس جائے، انسٹنٹ بینیفٹس، انسٹنٹ ریوارڈ، اور آخرت کے مقابلے میں اسے ترجیح دے۔ کس کو؟ دنیا کے جلدی ملنے والے فائدوں کو۔ انسان دنیا کے قلیل سے قلیل فائدے سے خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی چیز ملتی ہے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کے فریب خوردہ لوگوں کی باتیں بھی کچھ عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں۔ فریب خوردہ سے مراد جو دنیا کا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار۔ نقد کا مطلب کیش، اور ادھار کے مقابلے میں نقد زیادہ سود مند ہوتا ہے، یعنی فائدہ مند ہوتا ہے۔ سود بھی فائدے کو کہتے ہیں۔ کچھ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ نقد ذرہ ادھار موتی سے بہتر ہے، یعنی اگر ذرے برابر چیز بھی مل جائے جو کیش ان ہینڈ ہو، فوراً آپ کے ہاتھ میں آ جائے، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک سچا موتی آپ کو کوئی کہے بعد میں دے دیں گے۔ اور کچھ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں یقینی ہیں اور آخرت مشکوک اور مشتبہ، ڈاؤٹ فل۔ مشکوک اور مشتبہ چیز کے لیے یقینی چیز چھوڑی نہیں جا سکتی، یعنی جو کچھ ملا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر اس کا انتظار کیسے کریں کہ جس کا ہمیں کچھ یقین بھی نہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تمام باتیں شیطان کا دھوکہ اور فریب ہیں، ایسی سمجھ کے انسانوں سے تو جانور زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ مضرت رساں یعنی نقصان دہ، ڈینجرس، ہارمفل۔ مضرت رساں چیز سے تو جانور تک دور بھاگتے ہیں۔ جانور کو مارا اور پیٹا جائے تب بھی وہ مضرت رساں چیز کی طرف نہیں بڑھتا، یعنی جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس طرف نہیں جاتا۔ مگر افسوس کہ جان بوجھ کر انسان ایسی چیزوں کی طرف اقدام کرتے ہیں، یعنی آگے بڑھتے ہیں جو ان کے حق میں سخت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، نہ تکذیب، یعنی نقصان دہ چیزیں استعمال کرنے کا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں بیماری فلاں چیز کھانے سے یا فلاں کام کرنے سے ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ صرف لذت کی خاطر ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ سگریٹ جہاں بکتی ہے اس کے اوپر ایک بہت وہ سینٹنس لگا ہوتا ہے، کل ہی میں نے پڑھا ہے اس کو، کیا صرف یہی نہیں، اس دکان پہ تو لکھا ہوا تھا کہ کینسر کا ذریعہ ہے، کینسر کا سبب ہے۔ کل جہاں کہیں سے میں گزری تو میں سوچ رہی تھی کہ جو اس دکان پر آتا ہے وہ یہ جملہ پڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پڑھ نہ سکتے ہوں، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ بھی برابر ہیں اور خریدتے ہیں جا کے۔ کیا نہیں پتا کہ یہ نقصان دہ ہے؟ پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، لیکن کس کے ہاتھوں مجبور ہے؟ نفس کے ہاتھوں۔ نشہ ایک طرح سے۔ ویسے اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار کہتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ کس چیز کا پردہ پڑا ہوا عقل پر؟ خواہشات کا اور فوری فائدہ، کیونکہ اسموک کر کے جو کچھ ان کو ملتا ہے، جو بھی اس میں لذت ہوتی ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی خاطر اپنی ہیلتھ، اپنا مال، اپنے اولاد، ہر ایک کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں تو صرف اپنے آپ کو تھوڑی کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد اور بھی بہت سے لوگ ہم سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، نہ تکذیب، یعنی سم بکمن، نو کمنٹس۔ آپ 10 دفعہ سمجھاتے رہو، جواب ہی نہیں دیتے آگے سے۔ اس قسم کے لوگ
اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بارگاہ الہی میں حاضری پر اور قیامت کی جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہوئے ایسا سمجھ رہے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی محروم و بد نصیب نہیں۔ ان سے زیادہ حسرت و یاس کا مستحق کون ہو سکتا ہے کہ باوجود علم و ایمان کے وہ ایسا کر رہے ہیں، یعنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر اگر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر ان سے زیادہ کوئی محروم اور بد نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی دونوں صورتوں میں یا تو وہ ایمان رکھتے ہیں اور یا ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ایمان نہیں رکھتے تو بھی محروم ہیں، اور اگر ایمان رکھتے ہوئے نہیں مان رہے تو بھی بدبخت ہیں۔ ادھار سے نقد بہتر گرداننے والے کے لیے جواب یہ، گرداننے کا مطلب کہ گردان کیا ہوتی ہے؟ ریپیٹیشن، یعنی بار بار وہی رٹ، کہ یہ اسی وقت ہے جب نقد اور ادھار مساوی اور برابر کی حیثیت رکھتے ہوں۔ لیکن اگر نقد اور ادھار مساوی اور برابر نہیں بلکہ ادھار زیادہ اور نفع بخش ہے تو یقیناً ادھار ہی افضل و بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہو تو پھر دنیا کے نقد کو آخرت کے ادھار سے کیا نسبت ہو سکتی، جبکہ ابتدا تا انتہا ساری کی ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس جملے کو پڑھیں، جبکہ ابتدا تا انتہا، یعنی قیامت کے دن جب اصل زندگی شروع ہوگی تو یہ جو کچھ پاسٹ ہے ہمارا، جو ہم اب گزار رہے ہیں، یہ اس برابر بھی نہیں ہوگا جتنا ہم ایک دفعہ سانس لیں، جبکہ ہماری اس گفتگو کو شروع ہوئے بھی ہم کئی سانس لے چکے ہیں۔ کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، بس یوں لگے گا جیسے آنکھ کھولی اور بند کی تھی، لیکن ابھی یقین نہیں آتا۔ جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی شریف میں حضرت مستورد بن شداد سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یدخل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع۔ ترمذی زہد۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے۔ کتنا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی ڈرائی ہو کے ویپوریٹ ہو کے واپس اسی میں جا ملے گا۔ اور انگلی لگے ہوئے پانی سے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نہ پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، نہ سیراب کر سکتے ہیں، کسی کام کا نہیں۔ در حقیقت آخرت نقد ہے اور دنیا ادھار۔ اس نقد کو ایسے ادھار کے عوض تباہ و برباد کر دینا ایک بڑا خسارہ اور بدترین جہالت اور بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ پوری دنیا کی حیثیت جب آخرت کے مقابلے میں یہ ہے تو پھر ایک انسان کی عمر کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ عاقل کے نزدیک دونوں میں سے کون سی چیز افضل و بہتر ہے؟ عاقل سے مراد عقل مند۔ اس مختصر سی مدت کی قلیل ترین چیز کو اختیار کرنا اور آخرت کی دائمی خیر و بھلائی کو ٹھکرا دینا، یا ایک حقیر و کمتر اور جلد سے جلد ختم ہو جانے والی چیز کو اس لیے ترک کر دینا کہ اس کے عوض بیش قیمت چیز حاصل کی جائے۔ بیش قیمت یعنی زیادہ قیمت، یعنی چھوٹی چیز کو اس لیے دے دینا کہ بڑی چیز ملے۔ اب دیکھیں دنیا میں ویسے بہت سے کاروبار کرتے رہتے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پرانے ماڈل کی گاڑی بیچ کر، کیوں بیچتے ہیں پرانی؟ کیونکہ بڑی ملنے کی امید ہوتی ہے، زیادہ اچھی ملنے کی امید ہوتی ہے، لہٰذا وہ اول ہی دے دیتے، اور اگر وہ اول ہی نہ دے تو کیا ہوگا؟ نہیں آئے گی۔ یا ایک حقیر اور کمتر اور جلد سے جلد ختم ہو جانے والی چیز کو اس لیے ترک کر دینا کہ اس کے عوض بیش قیمت چیز حاصل کی جائے جو نہ کبھی انسان کے وہم و گمان میں آ سکی ہے، نہ جس کی بہتات کا کوئی شمار ہے، اور جس کے ختم ہونے کی کوئی میعاد اور مدت بھی نہیں ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوالٹی، اور دوسرے ہمیشگی، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز پاس رہے گی۔ جبکہ دنیا میں آپ جتنا مرضی نقد اکٹھا کر لیں وہ ساری نقدی یہی رہ جائے گی، ہمیشہ کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ساتھ نہیں جائے گا۔ دوسرے قول کہ یقینی چیز کو مشکوک اور مشتبہ چیز کے مقابلے میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید اور اس کے پیغمبروں کی صداقت پر اگر یقین ہے تو جو کچھ دنیا کا نقد چھوڑ رہے ہو اس کی حیثیت ادنا سے ادنا ذرے سے زیادہ نہیں، اور وہ آنن فانن ختم ہونے والا ہے، کیونکہ کسی وقت میں موت آ کے تو بوجھ سکتی۔ آخرت یقینی چیز ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور وہ کبھی منقطع ہونے والی بھی نہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اس میں اگر شک و شبہ ہے تو پروردگار عالم کی آیات
اور نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ کس پہ شک ہے؟ اگر کہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے اور حقیر ہے، جو اس کے وجود، اس کی قدرت، مشیت، وحدانیت، پیغمبروں کی حقانیت اور صداقت اور پیغمبروں کے پیش کردہ صراط مستقیم کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔ کیا سمجھ آئی؟ کون سی آیات پہ غور کرنا چاہیے؟ جس سے اس کی قدرت کا اظہار ہو، اس کی مشیت۔ مشیت کیا ہوتی ہے؟ مرضی۔ وحدانیت، ایک ہونا، پیغمبروں کی حقانیت، سچا ہونا ان کا، صداقت اور پیغمبروں کے پیش کردہ سیدھے رستے کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے کہ قرآن پڑھ لیجئے اور کائنات پہ غور کر لیجئے، سیدھے پورے تجرد اور یکسوئی کے ساتھ۔ تجرد ہوتا ہے اکیلا ہونا، سنگل ہونا۔ اکیلے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آیات الہیہ پر غور کیجئے اور سوچئے، ہمت و عزیمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، غور اور تدبر کیجئے اور بحث اور مناظرہ کیجئے، تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام نے خدا کی جانب سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے۔ مناظرہ کس سے کریں گے؟ اپنے آپ سے بھی، کیونکہ انہوں نے اکیلے میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ اکیلے میں کرتے ہیں نہ سب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اکیلے میں تو کرنا ہی نہیں آتا مناظرہ خود سے، اور دوسرا اگر کوئی بات کرے تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں شو کرتے۔ لیکن جہاں کہیں ہمارے کسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہو تو ہمارے سارے سینسز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر ہم مناظرہ بھی کر لیں گے، بحث بھی کر لیں گے، جھگڑ بھی لیں گے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شخص ایسا ہو جس نے کبھی جھگڑا نہ کیا ہو کسی سے اپنا حق منوانے کے لیے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس دنیا کا خالق بھی وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور پروردگار ہے۔ اس کی شان نہایت بلند و بالا ہے، ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور پاک ہے۔ انبیاء کرام نے اس ذات مقدس کے متعلق جو خبریں پہنچائی ہیں وہ بالکل حق ہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی شخص ذات الہی کے متعلق کہتا ہے تو وہ خدا کو گالی دے رہا ہے، اسے جھٹلا رہا ہے۔ اس کی الوہیت اور ربوبیت، الوہیت کا معنی الہ ہونا اور ربوبیت رب ہونا، پروردگار، پالنے والا، اس کے ملک و مملکت اور اس کی شہنشاہی کا انکار کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو پیغمبروں نے دیا ہے تو پھر دراصل وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، بلکہ اس کی بہت سی صفات کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ فطرت سلیم کے حامل ہر شخص کے نزدیک یہ امر محال کیا ہوتا ہے اور ممتنع، ناممکن ہے کہ اللہ تعالی مالک الملک، احکم الحاکمین کسی بھی طرح عاجز اور بے بس ہے، یا وہ جاہل و بے خبر ہے کہ اس کے علم سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھٹی ہوئی ہے، یا وہ سنتا نہیں، کلام نہیں کرتا، بندوں کو معمور نہیں کرتا، بری چیزوں کو ممانعت نہیں کرتا، نیکی کا بدلہ ثواب اور بدی کا بدلہ عذاب نہیں دیتا، عزت و ذلت کا مالک نہیں کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اپنے ملک و مملکت میں اور مملکت کے اطراف و جوانب میں اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیج سکتا، اپنی مخلوق اور رعایا کی پرواہ نہیں کرتا، ان کے حالات اور اطوار کی خبر نہیں رکھتا، اس نے ان کو بیکار اور لایانی چھوڑ دیا اور انہیں محمل یعنی بیکار اور آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ باتیں تو دنیا کے بادشاہوں کی بھی شان کے خلاف ہیں، چہ جائے کہ مالک الملک، بادشاہ حقیقی، احکم الحاکمین کی ذات مقدس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں۔ کیا کہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے کیا کہا گیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے نا، اور پوری دنیا کو اس نے ایسے بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ کیا دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ایسے کرتا ہے کہ اپنی مملکت کی پرواہ نہ کرے اور چھوڑ دے، بس نہ وہاں کوئی قانون اور قاعدہ ہو، بس ایسے ہی ہر ایک کا اپنا راج ہو، جو جس کا جی چاہے کرتا پھرے؟ کیسی بھی حکومت ہو نالائق، لیکن کچھ نہ کچھ قانون، قاعدے، اصول، ضابطے ضرور ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داریاں ضرور پوری کرتے ہیں، ورنہ تو کوئی حکومت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ ساری کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، اور انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے لیے کوئی اخلاقی ضابطے، قاعدے، اصول مقرر ہی نہیں کیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دنیا کے بادشاہ کی ذکر ہوئی نا، کہ دنیا کے بادشاہ کے متعلق ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ اس نے سب کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور وہ کسی کو پکڑے گا نہیں یا کسی چیز کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ بادشاہ بھی مانتے ہیں اور الہ بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے خود سے ہی ایک ازیوم کر لیا ہے کہ
جو بھی پابندیاں اور جو اصول اور قاعدے قوانین ہیں یہ پیغمبروں نے نہیں پہنچائے ہیں بلکہ لوگوں کی خود ساختہ ہیں، اور لوگوں نے جیسے کہ کچھ تو واقعی ایکسٹریم پہ ہیں، یا یہ کہ دین میں بدعتیں اختیار کی ہیں یا دین میں اور اپنی مرضی کی ایکسٹینشنز لگا دی ہیں ساتھ، لیکن وہ پھر اس کا بہانہ کر کے جو اصل چیز ہے اس کو بھی ایک ایکسٹینشن کے طور پر پورٹری کرتے ہیں، اور وہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ سیلف کریٹڈ کوئی تھیوریز ہیں، کیونکہ ظاہر انہوں قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، تو پھر وہ پروف کے بغیر یہ ایک ان کا ایک نظریہ ہے جس کے تحت پھر وہ اپنے من مانی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اپنی من مانی بھی کریں گے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جو ان کے اپنے پرنسپلز ہیں بس وہی ان کا ریلیجن ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پھر اگر وہ قرآن بھی کھول کے نہیں دیکھنا چاہتے، حدیث بھی نہیں دیکھنا چاہتے جہاں پہ پروف ہیں، تو پھر ان کو کس طرح بات کنوے کی جائے؟ اصل بات ہی کہ بات اسی کو کنوے کی جا سکتی ہے جو اس کو سننا چاہے یا لینا چاہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو جملہ ہے نا، کیونکہ فطرت سلیم کے حامل ہر شخص کے نزدیک یہ امر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک کسی بھی طرح عاجز و بے بس ہے یا جاہل و بے خبر ہے، یا اس کو کچھ پتا نہیں، یا وہ سنتا نہیں، اور دیگر صفات وغیرہ، کہ جو وہ چاہے کرے، اور پیغمبر نہیں بھیج سکتا اور پھر یوں ہی لوگوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ فطرت سلیم خود ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے علم چاہیے، رہنمائی چاہیے، اور جیسے جانوروں کی ایک دنیا ہوتی ہے نا، اس کے بھی کچھ اصول قاعدے ہوتے ہیں، اینیمل کنگڈم جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، لیکن کیا انسانوں ہی کے لیے کسی قسم کے کوئی ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا پھر وہ انسان خود کریٹ کر لے اپنے سے؟ تو پھر تو ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق، اس کو اگر آپ یوں سمجھیں جیسے کسی بھی ملک کے اندر اگر ہر شخص اپنا قانون بنا لے، اپنے اصول بنا لے اور اپنے طریقے پہ جینا شروع کر دے، تو پھر حال کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، اور ایسی بغاوت کا نتیجہ کیا ہو؟ یہ تو بغاوت ہے نا کھلم کھلی، کہ ملک کا جو بھی قانون ہے اس کو چھوڑ کر، یعنی جس بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں، آپ مثلاً کسی اور ملک کی شہریت لیتے ہیں، یہاں سے بہت سے لوگ امیگریشن پہ جاتے ہیں اور ملکوں میں، اور بالکل ہی ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں، وہاں کے سارے قاعدے قانون جو انہوں نے اپنے پچھلے ملک میں کبھی فالو نہیں کیے ہوتے، ٹیکس دینے سے لے کر ٹریفک کے قوانین اور قواعد اور لائن بنانا اور باقی سب کچھ اے ٹو زی، ہر چیز مانتے ہیں، پورا اقرار کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ سب کچھ؟ اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کا ملک تو بہت پسند ہے لیکن ہم یہاں کسی قانون قاعدے کو نہیں ماننا چاہتے بلکہ اپنے طریقے پہ جینا چاہتے ہیں، کیا انہیں وہاں رہنے دیا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں رہنے دے گا۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی دنیا، اس میں ہم، حیرت کی بات ہے، اپنے ہی اصولوں پہ جینا چاہتے ہیں، اپنے ہی طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ سمجھتے کہ اللہ نے کچھ بھیجا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پھر آپ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی کسی دنیا کے بادشاہ کی ہے، یہ دنیا کے کسی حاکم کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو لوگ لا پڑھتے ہیں بہت پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہم نے لا میں ڈگری کی ہوئی ہے، دنیا کے قوانین تو اتنے خوش ہو کے پڑھتے ہیں، حالانکہ اتنا خشک سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے قانون قاعدے وہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا کا قانون کیوں پڑھنا چاہتے؟ کیونکہ اس کے ساتھ کچھ بینیفٹس ہیں، لیکن اللہ کا قانون پڑھنے میں وقتی فائدے نہیں، وقتی بھی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگ قانون کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو اپنے حقوق پتہ چلے اور وہ کسی سے دھوکہ نہ کھائیں اور زیادہ سے زیادہ میکسیمم بینیفٹس اٹھائیں دنیا میں رہتے ہوئے، کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوئے، اور صرف خود نہیں اوروں کو بھی ان کے رائٹس لے کر دیں۔ اس کے برعکس اللہ کا قانون کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ تاکہ جاہل بنے رہے اور کچھ کرنا نہ پڑے۔ اور ویسے بھی استاذہ دنیا کے قانون میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، یعنی اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ جرم ہے اور آپ جرم کرتے ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے پھر بھی۔ جی اب السلام علیکم۔ میری ایک دفعہ کسی سے آرگیومنٹ ہوئی تھی اس بات پہ کہ وہ ٹپیکل جو آج کل ایک ہو گیا نا فریڈم کا ایک کانسیپٹ، اور ایتھیزم کے ساتھ جو چیز آئی ہے کہ یو ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی ون، آنسریبل ٹو اینی ون، تو آئی فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو لائک
understand کہ بیسک بات یہ تھی کہ ہمیں we are free, we are made free to do anything. But what I tried to explain was کہ when you're free, you become dependent on something as well. جو اسموکنگ وہ لوگ فریڈم کے نام سے کرتے ہیں وہ اسموکنگ کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اس کی سلیو بن جاتے ہیں. جو فریڈم کے نام پہ کپڑے جو ہیں وہ اس طرح کے پہنتے ہیں وہ اس کی سلیو بن جاتے ہیں. ہم اپنے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی چیز کی سلیو بن ہی جاتے ہیں ایونچولی. Then why not become a slave to one who is beyond everything else? ان دنیاوی چیزوں کی سلیو بننے کی وجہ, and I don't know why people don't understand that. کہ they deny that. They say that it's freedom. What kind of freedom is that کہ آپ اس چیز کے اتنے ڈپینڈنٹ ہو جائیں کہ you have to do it like just because it's in the name of freedom. اور استاذہ اگر نہ بھی مانتے ہوں تو نئے نئے نام دے دیتے ہیں, انسٹنکٹ اور فطرت, اور انڈائریکٹلی نہ کہتے ہوئے بھی مانتے ہیں کہ ہم میں کچھ ان بورن چیزیں ہیں, لائک فطرت ہے ہماری یا انسٹنکٹ ہے, which is of course definitely God made, self created تو ہے نہیں. سلیوری کی جس طرح انہوں نے بات کی تو اصل میں جتنے بھی لوگ جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں تو اصل میں ہم لوگ کا جو اپنا دماغ ہے نا وہ آلریڈی سلیو ہے. انگریز تو چھوڑ گئے جیسے وہ مشہور ہے, لیکن ہم ابھی بھی سلیو ہیں. ہمیں اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے میں لپٹا ہوا کوئی بھی اسنیک ملتا ہے نا, اسنیک کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ ٹائمز میگزین یا نیشنل جیوگرافک کا پیپر ہے تو ہمارے لیے وہ پروف بن جاتا ہے. اس میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ گیون ہے تو ہم اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی احکام ہوتا ہے تو ہم اس کو فوراً کوشچن کرتے ہیں, وائی, آئی نیڈ لاجک. لیکن اگر ایک ہیومن کا دیا ہوا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو وی ایکسیپٹ اٹ ایز اے ٹوٹل لاجک کہ یہ بول دیا گیا تو یہ تو 100% یہ ٹرو ہوگا, اس کے اندر کوئی فالٹ ہو ہی نہیں سکتا. نفس کی جو غلامی ہے اس کے لیے تیار ہے لیکن اللہ کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ زیادہ بری غلامی یہ ہے. جہاں نفس کی غلامی کی بات ہوئی تو انسان کو کل بھی جیسے ہم نے بات کی کہ کچھ شر باہر سے ہیں اور کچھ شر انسان کے اپنے اندر سے ہیں. تو بعض اوقات ہم باہر کے شر سے تو بڑے ہی کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ نقصان نہ دے, وہ نہ دے, لیکن جو اپنے اندر کا شر ہے اس کے بارے میں غافل ہوتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون خطبہ دیا کرتے تھے اس کے اندر یہ الفاظ ہوتے تھے, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, اور اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. ان ساری چیزوں میں اپنے نفس کے شر ہی سے پناہ مانگی گئی ہے, کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ ہے نفس کی نیچر. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم. ایک تو یہ بات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رولز کو ٹھکراتے ہیں تو آہستہ ایک ایکسٹینٹ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور سائنٹیفک ریزن بھی دیتے ہیں. جیسے وہ ایگزامپل جو ہم کہتے ہیں کہ ایوولوشن تھیوری ہے, انسان بندر سے بنا, تو میں ان سے کوشچن کرتی ہوں اچھا بندر کو کس نے بنایا؟ کہیں سے تو وہ ایوالو, اگر آپ ایوولوشن کو ہی مانے تو وہ کہاں سے آئے؟ اور پھر یہ جو بات انہوں نے اس بک میں کی کہ انسان رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا, کہ ہمیں نقد چاہیے, تو ہم لیتے ہیں رسک. اگر دیکھیں تو لوگ ایسی جگہ پہ پراپرٹی لیتے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں سڑک بنے گی نا, یہاں پہ یہ بلڈنگ آئے گی تو ہم یہاں انویسٹ کریں گے. اور بعض اوقات پلازاز بنتے نہیں ہیں لیکن بکنگ آفیسز پہلے بنتے ہیں اور لوگ بک کراتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو انسان جس نے بکنگ آفس بنایا ہے, اس کو میں نے پیسے دیے, اس نے مجھے رسید دی ہے, یہ مجھے دے کے ہی رہے گا وہ دکان. ہمیں اس کے دھوکے دینے کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا, اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں آخرت ملے گی یا نہیں ملے گی. یعنی عمر بھر کی کمائی ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ فراڈ ہوتا ہے, بھاگ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, پھر بھی دھوکہ کھاتے ہیں, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں پھر بھی لوگ اپنی ذات پہ یا لوگوں پر یقین زیادہ ہے. بالکل سزا. اب بیسک ریزن یہی ہے کہ یقین کی کمی ہے. جہاں یقین ہو جاتا ہے وہاں کا یقین نہیں ہے. بالکل. انسان اپنی ابتدائی خلقت نطفے سے لے کر پیدائش, شیر خارگی, بچپن اور جوانی کے حالات پر غور کرے تو اسے پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذات جس نے انسان کی تخلیق و تربیت کا یہ نظام قائم کیا اور جس نے ان مختلف حالات سے گزارتے ہوئے اس منزل تک پہنچایا, مختلف اخلاق اور اطوار سے اسے نوازا, اس کے لیے کیا یہ سزاوار ہے کہ انسان کو بالکل مہمل اور بیکار چھوڑ دے, کسی قسم کے حکم سے اسے مامور نہ کرے, یعنی اسے حکم نہ دے, کسی چیز سے اسے نہ روکے, اور اس پر جو حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں ان سے اسے آشنا نہ کرے, کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے, کسی جرم کی سزا نہ دے. اگر بندہ پوری طرح ان چیزوں پر غور کرے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یا جو اوجل ہے اس سب کو توحید و رسالت, معاد و آخرت, معاد یعنی لوٹ کے جانے کی جگہ, کی کامل ترین دلیل پائے گا. نیز ہر چیز اس پر بھی دلالت کرے گی کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے,
غرض دنیا کی ہر چیز ان امور کی طرف انسان کی رہنمائی کرے گی. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے بہت سے بچے کیا چاہتے ہیں کہ انہیں ماں باپ سے میکسیمم بینیفٹس تو ملے، وہ ان کی ہر ضرورت پوری کریں، لیکن انہیں کسی قسم کا کوئی حکم نہ دے. اب پھر اس پیراگراف کو پڑھی، کسی قسم کے حکم سے اسے معمور نہ کرے، کسی چیز سے اسے نہ روکے، اس پر جو حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں ان سے آشنا نہ کرے، کوئی مزید چیز نہ اس کو بتائی جائے، کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے، کسی جرم کی سزا نہ دے. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا حق ہے؟ لیکن انسان چاہتا یہی ہے موسٹلی کہ جو کچھ اسے چاہیے وہ تو اس کو مل جائے، لیکن جو اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے وہ اس کو نہ بتایا جائے. تو یہ جو تھیری ہے نا، اس کی وجہ سے موسٹلی لوگ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے. اور یہ پھر اپنی دلیل لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب ایمان القرآن میں حسب ذیل آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس کی وجہ استدلال اور طریقہ دلالت کو پوری طرح واضح کر چکے ہیں. وجہ استدلال یعنی اس دلیل کی وجہ. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. لوگوں، جو چیز تم کو دکھائی دیتی ہے اور جو چیز تمہیں دکھائی نہیں دیتی، ہم تم سب ہی قسم کھاتے ہیں، ان سب چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. ہم کے یہاں مانا نہیں آ رہا. فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جو تم نہیں دیکھتے. ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہتے ہیں؟ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن بلا شبہ کلام الہی ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے. اور یہ آیت بھی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الذاریات، خود تمہارے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم کو سوچتی نہیں؟ اس کی تفسیر کے ضمن میں بھی ہم نے وجہ استدلال اور صورت دلالت پر کافی روشنی ڈالی ہے. اگر کامل طور پر غور و تدبر کیا جائے تو خود انسان کا وجود ہی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کے حق سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، رسالت و نبوت حق ہے، اور اس کی صفات کمالیہ حق ہے. کمالیہ سے مراد یعنی مکمل. بہرحال آخرت کو ضائع کرنے والا ہر دو صورت میں فریب اور دھوکے کا شکار ہے، تصدیق اور یقین کی حالت میں اور تکذیب و شک کی صورت میں بھی. یعنی جس نے انکار کیا آخرت کا، ہاں وہ پورے یقین سے انکار کر رہا ہے، کنونسڈ ہے کہ ہے کوئی آخرت نہیں، یا پھر یہ کہ وہ ڈاواں ڈول ہے، اپنے اس عقیدے میں شک کا شکار ہے. یہ اعتراض کے معاد و آخرت، جنت و دوزخ کے متعلق تصدیق جازم، جازم سے مراد پکی، اور یقین کامل موجود ہو تو تخلف عمل کیوں کر ممکن ہے؟ تخلف عمل کا کیا معنی ہے؟ عمل میں پیچھے رہ جانا. یعنی اگر انسان کا یقین پختہ ہو تو پھر عمل میں پیچھے نہیں رہ سکتا. مثلا اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ وہ باہر ملے گا تو اس کو مثلا 1 لاکھ روپے ملیں، اس کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اندر بیٹھا رہے گا؟ نہیں، اٹھ کے باہر چلا جائے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسے کچھ ملنے والا ہے. تو جن لوگوں کو یقین ہو کہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے، ان کی دنیا میں دلچسپی بہت کم ہو جاتی، انہیں موت سے محبت ہو جاتی. وہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں اس طرح گھلاتے ہیں کہ خوشی خوشی اللہ کے پاس پہنچے. انہیں اس زندگی سے زیادہ دوسری زندگی پیاری ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی. کون سی؟ آخرت کو یقین سے ماننا اور اس کے بارے میں شک رکھنا. بشری طبع یعنی انسانی طبیعت کے مطابق کسی انسان کو بادشاہ وقت بلاتا ہے کہ کل تم ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ، تمہارے فرائض و اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، تم اگر اس میں ناکام ثابت ہوئے تو تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی، اور اگر کامیاب رہے تو تمہاری کامل عزت افزائی کی جائے گی. کیا ایسی اطلاع پانے کے بعد وہ شخص غافل اور بے خبر ہو کر سو جائے گا؟ دنیا کے دفتروں میں بھی جب ایکسپلینیشن کال ہوتی ہے یا لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی چھوٹا سا امتحان ہو، کوئی وائوا ہو، کہیں جاب کے لیے انٹرویو دینا ہو، پوری رات جی مضطرب ہو جاتے ہیں، آرام سے سو نہیں سکتے. کیا حضور شاہی میں کل کی حاضری فراموش کر دے گا؟ نہ وہ کسی قسم کی تیاری کرے گا، نہ اسے کسی قسم کا خوف اور ہراس ہوگا.
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض صحیح اور بالکل صحیح ہے. اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور ان پر دو متضاد امور کا مجتمع ہو جانا نہایت تعجب انگیز بھی ہے. اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، یعنی اعتراض ہوتا ہے، اور ان پر دو متضاد یعنی کنٹراڈکٹری امور یعنی چیزوں کا مجتمع ہو جانا، اکٹھے ہونا نہایت تعجب انگیز بھی ہے. یعنی اگر بکری اور شیر ایک جگہ پر کھڑے ہوں تو آپ دیکھتے ہی کیا کہیں گے، ہیں یہ کیا، یہ ہمارا دو متضاد چیزیں اکٹھی ہو جائیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اس بات کا پکا یقین ہو کہ اس کی پوچھ ہونے والی ہے اور جزا و سزا ملنے والی ہے اور پھر وہ غافل ہو کے سویا رہے. تو جس انسان کو یہ یقین ہو کہ کل اس کی پوچھ ہونے والی ہے اور جزا و سزا ملنے والی ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی بات کا بھی حساب رکھے گا اپنی، وہ کہیں بھی غافل نہیں ہو سکتا. اس کا شعور پوری طرح جاگا ہوا ہوگا، جیسے وہ شخص پوری طرح جاگتا ہے لیٹنے اور بظاہر سونے کے باوجود بھی جس کی کل حاضری لگنے والی ہو. یہ ایک اور دھوکہ ہے بالکل، لیکن چوائس پر صحیح. یعنی بعض طالب علموں کو یہ یقین تو ہوتا ہے کہ پیپر ہے، لیکن وہ اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید یہ سوال نہ آئے، یعنی چوائس پہ چھوڑ دیتے اپنے آپ. نہیں، بہت حیرت ہوئی مجھے کہ کسی سے میں مشورہ کر رہی تھی اپنے بیٹے کی پڑھائی کے سلسلے میں، تو وہ انہیں، اور وہ کافی ایک سینئر ٹیچر تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں گارنٹی دیتی اس میں سے نہیں آئے گا. میں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، اگر یہ یہاں اس چیپٹر کو چھوڑ دے گا اور اس کو نہیں پڑھے گا تو کل کہیں نہ کہیں تو اس کی تو ضرورت پڑے گی، پھر وہاں کیا ہوگا؟ پھر پلٹ کے واپس جا کے وہ دوبارہ پچھلی کتابیں کھولے گا کہ وہ جو چیپٹر میں نے مس کیا تھا اب اس کو پڑھو. نہیں، وہ جو کمی رہ گئی وہ رہ جائے گی آئندہ بھی. تو یہ مینٹالٹی مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی، اور بہت سے لوگ اکثر اسی طرح پڑھتے ہیں. ان کے نزدیک صرف گریڈ لینا یا نمبر لینا ہی مقصد ہوتا ہے، وہ کتاب کیا کہتی ہے، علم کیا چیز ہے، اس کی انہیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اور یہ کس کو دھوکہ دیتے؟ اپنے آپ کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں تم نے ایسے بہت سے ٹرکس بنائے ہوئے ہیں، پچھلے 10 سال کے پیپر پڑھ لو اور اس میں سے پھر 10 سال کے بعد ایک اور گیس لگا لو اور اس میں گیس پر پھر کچھ چیزوں کو بالکل چھوڑ. دنیا میں تو کیا ہوا، اگر کوئی فیل ہو بھی گیا، درست گیس نہیں تھا تو کیا ہوگا، دوبارہ دے گا امتحان. لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں ہوگا. کتنے ہی کام ہمارے ایسے، ہم ان کو یہ کہہ کے چھوڑتے جاتے ہیں کیا اس پہ بھی پوچھ ہوگی، ضروری تو نہیں اس کا بھی حساب ہو. اب اتنی باتوں کا حساب تھوڑی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا، فلاں شخص کی بھی تو فلاں چھوٹی سی نیکی پر چھوٹ ہو گئی تھی، کیا پتہ میری بھی ہو جائے. تو موسٹلی آخرت کا معاملہ چانس پہ چھوڑا ہو کہ نکلنے کا چانس ہے. یہ بھی دھوکہ ہے. السلام علیکم. وہ مجھے کورسپونڈنس کورس کی ٹیم تھی، وہ کل آئی، مجھے سارا چیپٹر پڑھتے ہوئے انہی کا بار بار، اور ان کی کتنی کنوکشن تھی ایک ایک ٹیم ممبر کی، ماشاءاللہ کتنا ان کو یقین تھا کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں، اور کتنا ان میں جذبہ تھا کہ ہمارے پاس مہلت عمل کتنی کم ہے اور ہم جتنا ہو سکے لوگوں کو اللہ سے اور قرآن سے جوڑ دیں. اور وہ کیسی اپنی چھوٹی چھوٹی کوششیں بتا رہی تھیں کہ وہ ٹیلی فون پہ بھاگ بھاگ کے گھروں میں جا رہی ہیں. ایون ان کے کسی ایک کے والد فوت ہوئے تو انہوں نے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منگایا، چوتھے دن ہی وہ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے پہنچ گئے اور کسی کو کورسپونڈنس کورس کی کیسٹس. اور نہ شادی کا موقع جانے دیا، نہ رشتے کا موقع. ہاں جی، وہ بلکہ کہہ رہی تھی نا کہ نہ رمضان، نہ امتحان، نہ مہمان، یہ بہانے اب نہیں چلے گئے. اور وہ جو شوکت خانم کا دیکھتے ہوئے وہ ان کو جو انسپریشن ہوئی تھی کہ عمران خان نے اگر اتنا بڑا کام کر لیا صرف اپنی والدہ کے کینسر کے لیے، جی کینسر کے لیے، کینسر کے علاج کے لیے، تو کیا آخرت یا جہنم جو ہے وہ کینسر سے کم چیز ہے کہ اس کے لیے نہ سوچا جائے؟ یعنی دنیا میں تو کسی کی تکلیف دیکھ کر ہم تڑپ اٹھتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز لگا دیتے ہیں اور بڑی سے بڑی کمپین چلاتے ہیں. لیکن آخرت، اگر دنیا میں کہیں پتہ چلے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا بجھ ہی جائے گی نا، ہر آگ لگتی پھر بجھ جاتی ہے. کس طرح کبھی آپ نے فائر فائٹرز کو دیکھا ہو کس طریقے سے جاتے ہیں؟ ان کو بس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں بس پہنچنا ہے، وہ اشارے توڑتے، ہر ایک کو پیچھے چھوڑتے وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ انہوں نے جانوں کو بچانا ہے.
لیکن ہم کس قسم کے فائر فائٹرز ہیں؟ جہنم بھڑک رہی ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، لیکن ہمیں واقعی یقین کوئی نہیں، تو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض صحیح اور بالکل صحیح ہے۔ اکثر و بیشتر مخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، اور ان پر دو متضاد امور کا مجتمع ہو جانا نہایت تعجب انگیز بھی ہے، لیکن واقع یہ ہے کہ علم و یقین اور تخلف عمل یعنی عمل میں پیچھے رہنے کے بہت سے اسباب ہیں۔ من جملہ یعنی ان اسباب میں سے یہ کہ علم کی کمزوری اور یقین کی کمی بھی ایک اہم سبب، اس کو انسرکل کر لیں۔ علم کی کمزوری اور یقین کی کمی۔ بعض اوقات علم ہوتا ہے مگر یقین نہیں ہوتا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم کے مدارج مختلف نہیں ہیں، وہ سراسر غلط کہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سب ایک ہی جیسا علم رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ علم کے درجات ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے نا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تھا کہ پروردگار عالم مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، اس کے باوجود بارگاہ الہی میں استدعا کرتے ہیں کہ وہ مردہ زندہ کر کے دکھائے، کیوں؟ اس لیے کہ یقین اور اطمینان میں استحکام فراواں حاصل ہو جائے، یعنی زیادہ یقین پختہ ہو، اور جو چیز بطور غیب معلوم ہے بطور حضور و شہود معلوم ہو جائے۔ یعنی غیب کے اوپر علم تو ہے، غیب پر ایمان تو ہے ہمارا، لیکن کیا چاہتے ہیں کہ یقین پختہ ہو۔ تو اس سبق سے جو اہم ترین بات ہم سب کے سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ صرف علم کافی نہیں، یقین نہایت ضروری ہے۔ صرف آخرت کا علم ہونا کافی نہیں، آخرت پر یقین بے حد ضروری ہے، کیونکہ عمل یقین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، بدل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جاننے کے ساتھ ساتھ یقین میں اضافے کی تدبیریں سوچئے کہ کیسے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی، رات کو جیسے باتیں کیا کرتے تھے اور علماء کو بلا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ، تاکہ آخرت پہ جو یقین ہے وہ ایک تو برقرار بھی رہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے، اور اتنا زیادہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ رونا گریا وزاری شروع ہو جاتی۔ بالکل، یعنی اہتمام کے ساتھ اس یقین کو بڑھانے کی کوشش کرتے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الخبر کالمعینہ، خبر کی حیثیت معائنہ اور مشاہدہ کی نہیں۔ ضعف علم و یقین، ضعف کیا ہوتا ہے؟ کمزوری۔ ضعف علم و یقین موجود ہو اور آخرت کے متعلق مذکور چیزیں سامنے مستحضر نہ ہوں، یعنی دل پہ حاضر نہ ہوں، اور جو چیزیں معاد اور آخرت کے خلاف ہیں قلب اکثر اوقات ان میں مشغول ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو چیزیں معاد یعنی آخرت کے خلاف ہیں دل ان میں زیادہ مشغول ہو، یعنی دنیا کی چیزیں، اور اشتغال یعنی مشغولیت مصروفیت کی وجہ سے آخرت کی چیزیں قلب سے محجوب اور مستور ہو جائیں، چھپ جائیں۔ بنا بری طبی مقتضیات، خواہشات و شہوات کا استیلاء اور غلبہ ہی ہو جائے، نفس کی فریب کاری، شیطان کا دھوکہ، وعدہ آخرت بدیر پورا ہونے کی امید، غفلت کی نیند، موجود و حاضر کی محبت، تعویل کی رخصتیں، شب و روز کی معلوفات سے دل بستگی، یہ تمام باتیں جب جمع ہو جائیں تو اس وقت ایمان کو قلب انسانی کے اندر وہی ذات قائم اور باقی رکھ سکتی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو قائم رکھا ہے۔ اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر ایمان و عمل میں لوگوں کے مدارج مختلف ہوا کرتے ہیں، تاکہ کمزوری اور ضعف کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ایمان بقدر ذرہ بن کے رہ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ عمل کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ تمام اسباب جب یکجا ہو جاتے ہیں تو بصیرت و استقلال کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل صبر اور یقین کی مدح و توصیف فرمائی، یعنی تعریف فرمائی ہے، اور صبر اور یقین والوں کو امامت فی الدین کا درجہ عطا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے بنی اسرائیل میں پیشوا بنائے تھے، لیڈرز، ائمہ بنائے تھے، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ اس قابل کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ جسے خود یقین نہ ہو وہ یقین کنوے بھی نہیں کر سکتا۔ بہت دفعہ ہماری بات کیوں نہیں اثر انداز ہوتی؟ کیونکہ خود ہی کنوکشن نہیں ہوتی ہمیں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔